اللہ کی کتاب پر ظلم کا نتیجہ۔ میں یہ باتیں ہنسی دل لگی کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ آپ ان باتوں پر غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ظلم اللہ کی اس پاک کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک وہ ایمان رکھتے ہیں اور اسے جان سے زیادہ پیاری رکھتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہی ان پر سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب پر ظلم کا جو انجام ہے وہ ظاہر ہے۔ خوب سمجھ لیجیے، اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ وہ بد نصیبی اور بدحالی و مصیبت میں پڑے۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ خوش نصیبی اور خوشحالی کا سر چشمہ ہے، بدبختی کا ذریعہ نہیں۔ یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام پر چلے اور پوری دنیا میں بے عزت ہو، دوسروں کی محکوم ہو، پاؤں تلے رودی اور جوتیوں سے ٹھکرائی جائے، اس کے گلے میں غلامی کا پٹا ہو اور غیروں کے ہاتھ میں اس کی باگڈور ہو، اور وہ اس کو اس طرح ہانکے جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں۔ یہ انجام اس کا صرف اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام پر ظلم کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ اس کے پاس تورات اور انجیل بھیجی گئی تھی اور کہا گیا تھا اگر وہ تورات اور انجیل اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے تو ان کے پاس بھیجی گئی تھی تو ان پر آسمان سے روزی برستی اور زمین سے روزی ابلتی، مگر انہوں نے اللہ کی کتابوں پر ظلم کیا اور اس کا نتیجہ یہ دیکھا، ان پر ذلت اور غریبی کی مار پڑی اور وہ خدا کے غضب میں گر گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے گزر گئے تھے۔ اس لیے جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو پھر بھی کچلی ہوئی، بے عزت اور دوسروں کی غلام ہو، تو سمجھ لیجیے وہ ضرور اللہ کی کتاب پر ظلم کر رہی ہے، اور اس پر سارا بوال اسی ظلم کا ہے۔ خدا کے اس غضب سے چھٹکارا پانے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اس کی کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ اس بڑے گناہ سے باز نہ آئیں گے تو آپ کی حالت ہرگز نہ بدلے گی، چاہے آپ گاؤں کالج کھول دیں اور آپ کا بچہ گریجویٹ ہو جائے اور آپ یہودیوں کی طرح بیاج کھا کر کروڑپتی ہی کیوں نہ بن جائیں۔